اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کے تمام نقطے آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کہانی کو پھر اپریشیٹ کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جو موجودہ نام نہاد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا ایک بیان تھا کہ میرے والد جو ہیں مجھے فخر ہے کہ ایک محنت کش آدمی تھے، مزدور تھے. یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی. جب 1947 میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی، وہ غریب مزدور تھے جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی، لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی. اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر لی، جہاں اور بہت صنعتیں نیشنلائز کی. 1980 میں آ کے ان 7 بھائیوں کی ایک یعنی فاؤنڈری تھی، ایک فیکٹری تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگا تو یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو، میاں شریف صاحب کو اور ان کے 6 اور بھائیوں کو واپس کی، اور ان کے ساتھ 50 کروڑ روپے کا قرض اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا. کیونکہ جنرل ضیاء الحق ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے، اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل ضیاء الحق سے، جنرل جیلانی صاحب سے، اور جو اس وقت کے مارشل لاء کے اہم جرنیل تھے، ان کے کندھوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد 1985 سے لے کے 1988 تک، پھر 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے، اور پھر 1997 تک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے. اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی، جہاں 7 بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی، ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے 27 ہو گئی. تو یہ ایک تو اقتدار کے آنے کے بعد 27 گنا جو 10 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا. وہ کھیل یہ ہوا کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بننی چاہیے، جو بالکل صحیح بات تھی، موٹر وے بننی چاہیے تھی. لیکن یہ موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی، یہ 23,686 ارب روپے کی موٹر وے تھی، جو اس وقت کا یعنی 1992 کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹر ویز کا. اور یہ اس دور میں 23,686 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا. اسی دوران یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں، گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے. چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور ایک بہت کیپیبل آفیسر جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، بٹ اے ویری کیپیبل آفیسر ان ہز اون جو ہے وہ رینک، رحمان ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی، اور یہ تحقیقات حدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور ہیں. 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا FIR شریف فیملی کے اوپر دیا، جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز، انہوں نے تقریباً 14.866 یعنی تقریباً $15 ملین پاکستان سے لندن میں منتقل کیے. اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا. لہذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا، اس کے 2 حصے ہوئے. ایک حصے سے پاکلینڈ میں پراپرٹیز خریدی گئی، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا، جو تقریباً 43
جو ڈفرینٹ ممبرز ہیں شریف فیملی کے، ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا. لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا، اس سے پارک لین اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے. اس تحقیقات کو 1994 میں جو تحقیقات شروع کی گئی، اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا، جو 2000 میں 2099 کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا، اور 2000 میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعد حریری صاحب اور ایک سعودی ریپرزینٹیٹو پاکستان تشریف لائے، اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاء اللہ حکومت تھی اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ میں جس کی کاپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ دیا: I, the undersigned, Muhammad Nawaz Sharif, hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan. یعنی میں نے یہ اس کو کانسنٹ دے دیا ہے کہ یہ جو جنٹل مین آئے ہیں، سعد حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس وقت، کہ میں نے ان کو کانسنٹ دے دیا کہ میری طرف سے نیگوشیٹ کریں مشرف حکومت سے میرا باہر جانا. I, the undersigned, further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result. Upon my arrival on the country, I have approved to go to, یعنی جس ملک میں جا رہا ہوں، I, the undersigned, hereby covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interests of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years. 10 سال تک میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا جو پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے یا پاکستان کی سیاست میں اس کی مداخلت ہو. Further, I understand agree to stay out of Pakistan for 10 years where my residence will be the country I approve. میں نے اس کے ساتھ میں 10 سال اس ملک میں رہوں گا جو کہ پروو کیا گیا ہے. I understand further agree that I will not disclose to any party either the gentleman or the country involved in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent. Also, I, the undersigned, hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself. یعنی جو سعودی عربیہ نواز شریف گئے اس معاہدے کے بعد 10 سال کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کی ماشاء اللہ حکومت تھی اس نے کیا کیا کہ جو حدیبیہ کا کیس تھا اس کو کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا. اس سے پہلے بی بی سی نے ایک شورائے آفاق ڈاکومنٹری بنائی جو کہ جس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی، جس کے اوپر بہت چیزیں ہوئیں. اس میں پھر بعد میں نجم سیٹھی صاحب کو بھی اس وقت اٹھایا گیا اس کی بنانے کے چکر میں، اور یہ جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری تھی اس نے یہ ثابت کیا کہ جو حدیبیہ کا پیسہ، یہ جو پیسہ گیا تھا جو اس سے پراپرٹیز خریدی گئیں، اور اسی کہانی کو جو بی بی سی نے دی تھی بعد میں اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے کنفرم کیا، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو منی لانڈرنگ تھی اس کے پیچھے جو ایکٹیو انوالومنٹ تھی وہ اسحاق ڈار کی تھی. سو اسحاق ڈار نے یہ ساری جو پیسے کا کھیل جو اسلام آباد سے شروع ہوا اور یو کے میں ختم ہوا، اسحاق ڈار صاحب اس کا مین کریکٹر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی سب سے اہم آدمی ہیں معاملے کے. فیملی خدا سے آئی 27 کمپنیاں ہو گئیں. کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری جو اسلام آباد میں پریس